بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچانک کنٹینرز اور ہیوی مشینری، میں لاہور کی بات نہیں کر رہا، اسلام آباد شہر اقتدار وفاقی دارالحکومت کی بات کر رہا ہوں۔ لاہور میں تو جلسہ تھا، لاہور میں آپ نے دیکھا کہ علاقوں کو کنٹینرز لگا کے بند کیا گیا تھا، دیگر شہروں سے آنے والے لوگوں کو روکنے کے لیے بھی، لاہور سے لوگ نہ پہنچ سکے ان کے لیے بھی۔ لیکن میں ابھی بات کر رہا ہوں، رات گئے اسلام آباد شہر اقتدار وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں، ہیوی مشینری پہنچا دی گئی ہے کنٹینرز کو مزید پہنچانے کے لیے، لگانے کے لیے۔ آخر ہوا کیا ہے، کیا ہو گیا ہے اچانک؟ کیونکہ کوئی تحریک انصاف کا جلسہ نہیں ہونے جا رہا اسلام آباد میں، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ہراول دستہ، وہ دستہ جس سے حکومت بہت زیادہ خوفزدہ ہے، اور عمران خان جس کے لیے خواہش مند تھے کہ وہ جس دن میدان میں اترے تو بالکل کہانی پلٹ جائے گی، آج وہ ہراول دستہ میدان میں اتر رہا ہے۔ آخری جنگ شروع ہے، آخری معرکہ ہے، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جیت کس کی ہے، آئین کی، قانون کی، انسانی حقوق کی، یا فسطائیت، جبر اور آمریت کی؟ کیونکہ اب وکلا تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور حکومت نے اس کے لیے کنٹینرز لگا دیے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ حکومت کتنی خوفزدہ ہے، اس کو اندر سے رپورٹس مل گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے وکلا بھی بیچ میں چھوڑے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس دفعہ وکلا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ کافی عرصے سے فسطائیت، انسانی حقوق کی پامالی تھی، لیکن اب جب آئین کو ہی یہ تہوبالا کرنے لگے ہیں، اس کے بعد تو وکیلوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچے گی، کیونکہ بڑی عدالتوں سے، ہائی کورٹ سے اختیار ہی لے لیا جائے گا کہ ان کے پاس سو موٹو کا انسانی حقوق کو ان کو بچانے کا، ان پر عمل کروانے کا اختیار ہی ہائی کورٹ سے چھین لیا جائے گا۔ تو پھر وکلا کیا کریں گے؟ کس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ان کے پاس کوئی سائل آئے گا تو آگے سے وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اب عدالت کے پاس تو اختیار ہی نہیں رہا، تو ان کے پاس تو پھر کوئی کیا لینے آئے گا؟ کہانی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر پیرالل ایک جوڈیشل سسٹم بنا دیا جائے گا ہماری جو سول عدلیہ ہے اس کے مقابلے پر، تو وکلا کی تو حیثیت ہی ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس دفعہ آئین قانون پر حملے کے ساتھ ساتھ اب یہ ہے کہ وکلا کے پروفیشن پر بھی حملہ کر دیا گیا ہے۔ ان کے لیے اب کوئی راستہ نہیں بچا کہ اب وہ سڑکوں پر آئیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس گروپ کے بارے میں کہا جاتا ہے پاکستان بار کونسل، جو سب سے ہائیسٹ، سب سے طاقتور باڈی ہے، جہاں پر موجودہ حکومت کے اعظم نذیر طاہر صاحب وزیر قانون ہیں، ان کا گروپ اس وقت چھایا ہوا ہے، ان کے پاس زیادہ تر پاور ہے یا سیٹس ہیں، اور وہ قاضی فائزہ کے ساتھ کھڑا رہا، وہ نون لیگ کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑا رہا مسلسل اب تک۔ اب آ کر اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور ان کی طرف سے پہلی دفعہ اس حکومت کے خلاف پریس ریلیز آ گئی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر کیا نہیں ہوا، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو کس طرح سے دیوار میں چنا گیا، ان سے بلے کا نشان چھینا گیا، عورتوں بچوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، لوگ لاپتہ ہوتے رہے، پاکستان بار کونسل اس طرح سامنے نہیں آئی۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آخرکار پاکستان بار کونسل، جس میں آصف علی زرداری صاحب کے ذاتی وکیل فاروق ایچ نائک، ان کے رازداں، کوئی ایسا کیس نہیں ہے پچھلی کئی دہائیوں سے جس میں فاروق ایچ نائک ان کے وکیل نہ ہوں، وہ بھی اس کے ممبر ہیں، وہ بھی اب کہنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو کچھ منہ دکھانا ہے۔ کامران مرتضیٰ کی بات یاد رکھیے گا، جب بلاول نے ان کو وہ کالا لفافہ دیا تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ جو کچھ اس میں تھا، اس کے بعد ہم اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاتے، اپنے وکلا کو کیا منہ دکھاتے؟ تو یہ پاکستان بار کونسل کے وکلا نے اپنی کانسٹیٹوئنسی، اپنے وکلا کو کیا منہ دکھانا ہے؟ اس لیے اب یہ سب کچھ ہوا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی کنڈیم کر رہی ہے اب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو، اس آرڈیننس کو جو صدر زرداری نے جاری کیا، ان کے اپنے لوگ اب یہ اس آرڈیننس کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ پھر وکلا تحریک سامنے آ رہی ہے، ان کے لوگوں کو بھی بتا دیا گیا ہوگا کہ جی وکلا تو نکل رہے ہیں، اب شاید ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، یا یہ کہ آپ نہ نکلے، ہم بات کر رہے ہیں نا، ہم نے پریس ریلیز جاری کر دی ہے نا، آپ رک جائیں، نہ چلے وکلا تحریک کہ جی آپ رک جائیں، ہم کرتے ہیں بات۔ پاکستان بار کونسل کی طرف سے کہا گیا کہ جی ہمارے کہے بغیر کوئی تحریک شروع نہیں کری، لیکن نوجوان وکلا جن کو نظر آ رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے جا رہا ہے اس ملک میں، عدلیہ بھی، سپریم کورٹ، ہائی کورٹس، آئین، قانون، سب کچھ ختم ہونے جا رہا ہے، ان کا پروفیشن، اس کو داغدار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا حکومت ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے گی تو وکیل کون کرے گا؟ پتا ہوگا جس طرف حکومت ہے اسی طرف جج ہے، تو آپ وکیل چھوڑیں، آپ جج کی طرف توجہ دیں، آپ حکومت کی طرف توجہ دیں، وہاں پر اپنا کام سیٹل کر لیں۔ تو یہ تو اب جناب کہانی شروع ہو گئی، اب جنگ کا آغاز ہو گیا، کنٹینرز پہنچانے پڑ گئے اسلام آباد میں۔ اور وکلا تحریک وہ تحریک ہے جس نے ایک ڈکٹیٹر، جو لاسٹ ڈکٹیٹر پاکستان میں آیا، جو سب سے خطرناک ڈکٹیٹرز میں شامل کیا گیا، پرویز مشرف، اس کو کمزور کر دیا تھا۔
وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا. یہ ہیں وکلا. اور اعتزاز صاحب بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے, کسی نہ کسی طرح حکومت چیزوں کو مینج کرتی تھی, کہیں فنڈز کا اعلان کر دیا, کہیں اپنے گروپ کے ذریعے, کہیں کچھ, کہیں وکلا میں ڈیوائڈ پیدا کر کے, کہیں کوئی شوشہ چھوڑ کر کہ نہیں ہم تو یہ آئین کے لیے کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, ہم تو جمہوری ہیں, فلاں ہیں. لیکن اب اس دھوکے میں وکلا نہیں آ رہے, اس لیے جناب اس وکلا تحریک کا آغاز ہو گیا ہے. اور اب آپ دیکھیے گا آگے کیا ہوتا ہے. اسی دن کا عمران خان کو انتظار تھا. قوم جاگ گئی, وکلا جاگ گئے. تاجر اس حکومت کے خلاف ہیں, مزدور, کسان, سب اس حکومت کے خلاف ہیں. لیکن اصل جنگ جو آئین و قانون کی لڑی جانی ہے وہ وکلا کے ذریعے ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وکیل تھے, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وکیل تھے. اور اب آپ دیکھیے کہ دوبارہ اب یہ ساری جنگ, یہ مارکا, یہ اب وکلا کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اب وکلا آگے ہوں گے, اور باقی چاہے فضل الرحمان صاحب ہوں, تحریک انصاف, جماعت اسلامی, یہ اب پیچھے ہوں گے. یہ ایک اب بہت بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے, بہت بڑا مارکا ہے. فضل الرحمان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم پوری طاقت کے ساتھ, جس طرح سے بندر بانٹ ہونے لگی ہے, زبردستی کی 2 تہائی اکثریت بنانے لگے ہیں, اور پھر سے لوٹا کریسی کو فروغ دینے لگے ہیں, خرید و فروخت کو, اس میں فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں جو ہم سے ہو کے سکے گا وہ ہم کریں گے. تو وہ بھی میدان میں آئیں گے. اب آپ دیکھیں فرسٹریشن کتنی بڑھ گئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک خط لکھ دیا ہے رجسٹرار کو, اور اس میں سوال پوچھ لیے ہیں کہ جی یہ 8 ججز نے یا 13 ججز کا جو فل کورٹ کا فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کے حق میں کہ تحریک انصاف کو دی جائے, اس میں وضاحت مانگی تھی الیکشن کمیشن نے. تو اب 8 ججز نے جو وضاحت دی ہے کہ جی مخصوص نشستیں تحریک انصاف ہی کی ہیں, اس پر عمل کیا جائے ورنہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, نتائج ہوں گے. اس پر اب اتنے دن کے بعد, 7 دن کے بعد قاضی فائز صاحب کو ہوش آ گیا ہے. یہ تب کیوں نہیں انہوں نے اب لیٹر لکھا؟ پہلے ہم کو بتا دوں لیٹر کیا ہے. رجسٹرار کو لکھ رہے ہیں کہ جی یہ کب کاز لسٹ میں آیا, کب یہ جاری کیا گیا, یہ بتایا کیوں نہیں گیا, پروسیجر ایکٹ کے بعد کمیٹی میں کیوں نہیں لایا گیا اس معاملے کو, کہ کوئی جی وضاحت آئی ہوئی ہے, وضاحت جاری کرنے سے پہلے کیوں نہیں پوچھا گیا, اور اس طرح کے سوالات ہیں جن میں مین یہی ہے. اب مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں یہ مس کنڈکٹ ہے قاضی فائز کی طرف سے, کیونکہ 8 ججز کی میجورٹی ججمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ اگر وضاحت چاہیے ہو تو وہ ججز کو چیمبر میں دی جائے گی اور وضاحت جاری کر دیں گے, اور انہوں نے کر دی. اس کے لیے کوئی یہ کیس نہیں تھا کہ کاز لسٹ جاری ہو, بتایا جائے کہ جی یہ کیس آیا ہے, یہ اس دن لگے گا, اس دن لگے گا. فیصلہ تو آ چکا تھا. جان بوجھ کے جس طرح 8 ججز نے کہا ہے کہ اس کو ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پر کہ فیصلہ نہیں امپلیمنٹ کرنا, اور الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. اور حکومت دیکھیے اب جو 2 نمبریاں کر رہی ہے کہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کو سیٹیں دو, انہوں نے الٹا روٹ کر وہ خود بانٹنے لگ گئے ہیں پھر سے دوبارہ. تو الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو جناب یہ سارے دھندے, یہ سب جو 2 نمبریاں ہو رہی ہیں, یہ تب تک ہیں جب تک منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بن جاتے. تو یہ اب آخری مارکا ہے, ان کو روکنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو اس میں قاضی فائز صاحب اپنے ججز کے ساتھ نہیں کھڑے. یہ میجورٹی ججمنٹ تھی, سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی, اور قاضی صاحب اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. اس لیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ مس کنڈکٹ, اپنے ججز کو ہی کمزور کرنے کے لیے ان کے خلاف آ گئے ہیں. تو وہ سب کام جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ویسے بڑے اصول پسند بنتے تھے کہ جی سینیورٹی کا خیال رکھنا چاہیے, ہمیشہ سینیورٹی کو دیکھیں, اب ان کو سینیورٹی بھول گئی ہے. اب انہوں نے جونیئر جج کو اس میں لگا دیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں, منیب اختر کو ہٹا کر. اسی طرح سے جو ہوتا تھا آرڈیننسز نہیں آنے چاہیے. آج قاضی فائز صاحب نے آرڈیننس کے ذریعے فوری طور پر چند گھنٹے کے اندر جب انہوں کو پاور ملنی تھی انہوں نے پاور لے لی, اور اپنے ہی ججز کے خلاف جب کہتے تھے جی عدلیہ کوئی ہونا چاہیے, فلاں ہونا چاہیے, انہوں نے اپنی ہی عدلیہ کے خلاف اب یہ کام شروع کر دیا ہے. مگر اس کا بہت بڑا زوردار زبردست جواب آ سکتا ہے, کیونکہ میجورٹی ججز ہیں یہ باکردار باضمیر ججز ہیں جن کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا ہوگا, کیا کچھ ان کے پیچھے فیملی اور پتہ نہیں کیا کیا کھنگالا گیا ہوگا کہ ہر ایک پر انڈیویجولی ہائی کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کی طرح 6 ججز کی طرح دباؤ ڈالے جا سکے, نہیں ہو سکا. تو یہ باکردار باوقار ججز ہیں اور یہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو اب ان کا جواب آئے گا. تو یہ لیٹرز والی اگر بات شروع ہو گئی, یہ قاضی فائز نے آغاز کیا ہے, یہ پہلی تلوار انہوں نے چلائی ہے, پہلا خنجر انہوں نے نکالا ہے, اپنے ججز کی پیٹھ میں گھونپا ہے یہ جاری کر کے یہ سارا لیٹر کہ جی میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کس طرح ہوا, وہ کس طرح ہوا. ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ڈپٹی رجسٹرار کی طرف سے جو رجسٹرار کو خط لکھا گیا تھا وہ قاضی فائز صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. انہوں نے اب یہ جنگ چھیڑ دی ہے, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب مجبوراً پاکستان بار ہو چاہے سپریم کورٹ بار ہو, ان کو بھی آرڈیننس کے خلاف بات کرنی پڑ گئی ہے, کیونکہ پریشر آ گیا ہے وکلا کا. اور اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں تو کیا وکلا کو اس کا نہیں پتا ہوگا کہ یہ صرف ان کو دکھانے کے لیے کہ جی ہاں ہم نے کر دیا ہے, یہ ہوا ہے, تو کیا وہ اس سے رک جائیں گے؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا.
اور قاضی صاحب نے یہ جو اتنی بڑی غلطی کر دی، مطیع اللہ جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے یہ سب کیا اپنے ججز کے خلاف ہی، سپریم کورٹ کے خلاف ہی، اور بقول ان کے کہ وہ ریٹائرمنٹ سنڈروم کا شکار ہو گئے ہیں۔ مطیع اللہ جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ذہنی طور پر ان کو کہ جی میں ریٹائر ہونے جا رہا ہوں، اور وہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے وہ کسی طرح سے ایکسٹینشن لے سکیں۔ یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ لیکن اب ججز کیا کریں گے؟ کیا وہ خاموش بیٹھیں گے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ آئین کو پامال ہونے دیں گے، وہ قانون کو، جوڈیشری کو، سپریم کورٹ کو، عدلیہ کو برباد ہونے دیں گے۔ ناممکن ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی طرف سے کیا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جنگ چھڑ چکی ہے، اور آنے والے دن میں آپ دیکھیں گے یہ شدت اختیار کرے گی۔ یہ تصادم بہت زیادہ خوفناک ہونے والا ہے اداروں کے درمیان۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا حکومت ہے، الیکشن کمیشن ہے، اور دوسری طرف آزاد عدلیہ ہے، وہ ججز ہیں، اور پہلے ہی انہوں نے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اب یہ عدلیہ کو برباد کرنے کے پیچھے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے وکلاء ججز کے ساتھ ملتے ہیں۔ آج کے جلسے کا مقصد بھی عمران خان نے کہہ دیا کہ اپنی سپریم کورٹ کو بچانا تھا، آئین کو بچانا تھا، تو وہ پہلے ہی ساتھ ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی آ رہے ہیں۔ تو آگے چل کر لگتا ہے کہ اب یہ کہانی بڑی مزید خطرناک ہونے والی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے، اور آگے اب حالات بڑے ہی کشیدہ ہونے جا رہے ہیں۔ تو ابھی تک اندازہ یہی ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو حکومت ہے، الیکشن کمیشن ہے، ان کے ساتھ پیچھے اور طاقتیں ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، وسائل ہیں ان کے پاس، اور ان کے پاس جبر، ظلم ہے، تشدد ہے، اور یہ حربے آزما کر ان کو نظر آتا ہے کہ ہم طاقتور ہیں، بظاہر ایسے لگ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ میرا تجزیہ لیں، میں نے اب تک آپ سے خبریں شیئر کی ہیں، جو کچھ ہیں آپ کے سامنے رکھے ہیں، تجزیہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت ہارے گی، اور آئین کی، قانون کی، اور آزاد، باکردار، باضمیر آئین کے ساتھ کھڑے ہونے والے ججز اور وکلاء، ان کی جیت ہوگی۔ اللہ حافظ۔